حضرت خواجہ شمس الدین نے ایک روز مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ سے سوال عرض کیا کہ فنا و بقا کا کیا راز ہے؟ تو حضرت مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی وقت ظاہر کر دیا جائے گا۔ حضرت خواجہ شمس الدین کو وہ سوال یاد آ گیا، مگر یہ ایک واقعہ تھا کہ جس کو مدتیں گزریں جو حضرت خواجہ صاحب کے ذہن سے خارج ہو چکا تھا، مگر آج جس وقت سب لوگ قبر شریف کی چشمہ بندی میں مصروف تھے تو حضرت خواجہ شمس الدین رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ امام صاحب سے ملاقات کر کے کہ ان کے حالات نام و نشان کو دریافت کر لینا چاہیے، ورنہ یہ بات پردہ راز میں رہ جائے گی کہ نماز جنازہ کس نے پڑھائی۔ چنانچہ آپ امام صاحب کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر سوار ہو چکے تھے اور خواجہ صاحب کو آتا دیکھ کر گھوڑے کو مغرب کی جانب بڑھا دیا۔ حضرت خواجہ صاحب گھوڑے کے پیچھے دوڑے اور کچھ دور جا کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور عرض کیا کہ حضرت اپنا نام و نشان تو بتلائیے تاکہ یہ بات پردہ راز میں نہ رہے۔ یہ سن کر سوار نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دی اور فرمایا کہ فقیر کے جنازے کی نماز فقیر ہی نے پڑھائی ہے۔ چہرہ پر نور دیکھتے ہی حیرت میں آ گئے تو حضور نے قبر کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ شمس الدین، حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، وہ فنا ہے، یہ بقا ہے۔ الحمدللہ کہ باموجب وعدے کے آج یہ مسئلہ بھی تم کو باچشم خود دکھلا کر سمجھا دیا۔ ایک بوجھ جو مجھ پر ایفائے وعدہ کا باقی تھا اس سے بھی آج سبکدوش ہو گیا۔ یہ سنتے ہی حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور وہ سوار صاحب جدھر سے تشریف لائے تھے ادھر کو روانہ ہو گئے۔ ایک دفعہ آپ اپنے وطن میں ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور بہت سے دوسرے اکابر بھی وہاں موجود تھے، بہت سے سید بھی موجود تھے۔ ایک سید جو اکابر شہر میں سے تھا اور بہت شہرت رکھتا تھا آپ سے استہزاء کیا کہ آپ کے سید ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ آپ نے اپنا نسب نامہ بیان کر دیا۔ اس شخص نے کہا یہ بھی ثبوت کا محتاج ہے۔ یہ سن کر آپ جلال میں آ گئے، فرمایا یہ بات عوام میں مشہور ہے کہ سید کے جسم کو آگ نہیں جلا سکتی، اگرچہ اس کا کبھی تجربہ نہیں کیا گیا، مگر اس سے بہتر کوئی دلیل نہیں کہ ایک گڑھے میں خوب آگ روشن کی جائے اور ہم دونوں اس میں داخل ہوں۔ جسے آگ نہ جلائے وہی سید ہے۔ لوگوں نے یہ بات قبول کی اور ایک گڑھے میں آگ روشن کر دی گئی۔ جب اس کی گرمی خوب شدت اختیار کر گئی تو آپ اس میں داخل ہو گئے، لیکن آگ نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ آپ نے سید کو آواز دی کہ آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ، کیوں دیر کرتے ہو؟ سید لوگوں کی شرم کے مارے اور اپنی آن رکھنے کی خاطر آگے بڑھا، مگر آگ کی حدت کو محسوس کر کے بدحواس ہو گیا۔ جو ہی گڑھے کے قریب پہنچا اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی، وہ چیخ و فریاد کرنے لگا۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ گڑھے سے باہر آ گئے اور اپنا دست مبارک اس کے کپڑوں پر پھیرا، آگ فوراً بجھ گئی۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ شخص آپ کے قدموں پر گر پڑا اور معافی مانگی۔ دوسرے لوگ بھی یہ واقعہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ حضرت مخدوم شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ جمیع اوصاف کے ساتھ موصوف تھے۔ کرامت میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا اور ریاضت آپ کی مشہور ہے۔ آپ سید تھے، حالات آپ کے ازر من الشمس ہیں۔ تمام کتب تاریخ میں آپ کے حالات زندگی موجود ہیں۔ آپ نے حضرت قطب السالکین حضرت علاء الدین علی احمد صابر سے خرقہ فقر و ارادت پایا اور حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر سے بھی حاصل کیا۔ آپ ولایت ترکستان سے عشق خدا میں رہنما کو ڈھونڈتے ہوئے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور خلافت حاصل کر کے پھر مرشد کے حکم سے حضرت مخدوم کی خدمت میں آئے۔ یہاں 11 برس تک پیر و مرشد کو وضو کروایا اور ریاضت شاقہ اختیار کی۔ حضرت نے فرمایا کہ شمس الدین تو میرا فرزند ہے کہ میں نے خدا سے چاہا تھا کہ ایک فرزند دے کہ جس سے یہ سلسلہ عزام جاری رہے، چنانچہ رب تعالیٰ نے تجھ کو عنایت کیا۔ پھر مرشد نے آپ کو حکم دیا کہ مزدوری کرو، چنانچہ سلطان غیاث الدین بلبن کی نوکری اختیار کی اور سامان سپاہیانہ جمع کیا، لیکن آپ کو کسی شے سے کچھ تعلق نہ تھا، ہر وقت یاد الہی میں مصروف رہتے۔ سلطان غیاث الدین بلبن نے ایک قلعے پر چڑھائی کی، اس کا محاصرہ کیا گیا، لیکن وہ قلعہ فتح نہ ہوتا تھا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ باورچی خانے میں ایک سقا ملازم تھا۔ رات کو آندھی چلی اور تمام لشکر کے خیمے کی چراغ
چراغ گل ہو گئے، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کے خیمے کا چراغ اسی طرح روشن رہا۔ وہ سقا باورچی خانے کے واسطے آگ ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اس کی نگاہ آپ کے خیمے پر پڑی، قریب گیا، آپ نے فرمایا کہ برادر آگ اس میں سے لے جا۔ سقے نے اپنا چراغ آپ رحمت اللہ علیہ کی عنایت کردہ آگ سے روشن کیا اور باورچی خانے میں پہنچا آیا، لیکن اس کو یہ خیال رہا کہ تمام لشکر میں تو چراغ گل ہو گئے ہیں، لیکن اس سپاہی کا چراغ کس طرح روشن تھا۔ آخر صبح وہ اس کے خیمے کی طرف دوبارہ گیا۔ خیمے کے قریب ہی تالاب تھا۔ سقے نے دیکھا کہ آپ تالاب کے کنارے وضو فرما رہے ہیں۔ جب وہاں سے اٹھے تو یہ سقا بھی وہیں بیٹھ کر منہ ہاتھ دھونے لگا تو معلوم ہوا کہ تمام تالاب تو برف سے جم گیا ہے، اور صرف اتنی جگہ برف نہیں ہے اور وہاں پر پانی گرم ہے۔ یہ کرامت دیکھ کر سقے نے عمرا اور بادشاہ کے آگے بیان کی۔ بادشاہ خود حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے احترام کیا اور بادشاہ کی خاطر کی۔ بادشاہ نے آپ سے درخواست کی کہ حضرت قلعہ فتح ہونے کی کوئی تدبیر بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اسی وقت حملہ کر دے، فتح پائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پت کے رہنے والے تھے اور علم کامل رکھتے تھے، چنانچہ مینار دہلی کے قریب برسوں تک واس کرتے رہے۔ بعد میں جب جذبہ الہی نے جلوہ دکھایا تو تمام کتب دریا میں پھینک دیں اور وہاں سے حضرت قطب الدین بختیار اوشی رحمت اللہ علیہ سے خلافت حاصل کر کے پھر پانی پت آئے۔ نسب آپ کا حضرت امام اعظم کوفی سے ملتا ہے۔ آپ کی بہت سی تصانیف ہیں، چنانچہ مکتوب نادر اور دیوان عجیب و مثنوی غریب موجود ہیں۔ ایک روز حضرت شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ کا خادم کسی کام کے سلسلے میں جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ بصورت شیر وہاں بیٹھے تھے۔ خادم نے یہ حال دیکھ کر حضرت سے آ کر عرض کیا۔ آپ نے کہلا بھیجا کہ شیر کو جنگل چاہیے۔ اسی وقت آپ وہاں سے اٹھ کر باگھوٹی شریف تشریف لے آئے۔ یہ جگہ اب تک زیارت خلائق ہے۔ پھر وہاں سے بھی قصبہ کرنال کو تشریف لے گئے اور اکثر لوا کھیڑا میں سکونت اختیار رکھتے۔ رمضان 724 ہجری کو حضرت بو علی شاہ قلندر کا وصال ہوا۔ آپ کا مدفن وہیں کرنال میں ہے اور پھر لوگ پانی پت آ کر آپ کی نعش مبارک لائے۔ غرض وہاں بھی اور لوا کھیڑا میں بھی آپ کا مزار موجود ہے۔ ایک دفعہ آپ کا ایک مرید کامل باغ میں جو باولی ہے وہاں نہانے کو گیا۔ رات ہو چکی تھی اور اندھیرا پھیل چکا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ مسجد کی دیوار سے متصل ہزارہا شیطان باصورت طفل روسیا کھڑے ہیں۔ خوف کے مارے اس مرید نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب پھر آنکھیں کھولی تو وہی تماشا دیکھا۔ پھر آنکھ کھول کر دیکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ وہ شیطان اس پر حملہ کرنے لگے ہیں۔ اس شخص نے گھبرا کر کہا، یا شیخ شمس الدین ترک دستگیری فرمائیے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور کہتا ہے کہ اے مرید ادھر آ۔ مرید بیان کرتا ہے کہ مجھ کو اس وقت کمال رنج ہوا کہ اب یہ شخص مجھ کو قتل کرنے کے واسطے بلاتا ہے اور ان شیاطین کا مالک ہے۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق آہستہ آہستہ اس شخص کے قریب پہنچا تو وہ شخص مجھے نورانی صورت نظر آیا۔ اس وقت خیال آیا کہ یہ تو کوئی بزرگ ہیں۔ مرید نے آواز دی کہ یا حضرت یہ شیاطین آنے نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ دور ہو اے ناپاکو، اور پھر اس سرحد میں نہ رہنا اور یہاں سے دفان ہو جاؤ۔ میں نے دیکھا کہ وہ تمام شیاطین سرپٹ دوڑتے ہوئے وہاں سے جانے لگے۔ مرید نے آپ سے عرض کی کہ یا حضرت آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ شمس الدین ترک، جس کو تو نے یاد کیا تھا، اور فرمایا کہ اب فلاں شہر کے راستے سے جانا۔ 10 جمادی الثانی 717 ہجری کو آپ نے اس جہان فانی سے ملک بقا کی طرف رحلت فرمائی۔